بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مولوی محمد سرفراز خان صاحب محقق وارثی کا واقعہ بیعت آج کی ویڈیو میں ان پر بات کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ مولوی محمد سرفراز خان صاحب محقق وارثی کا واقعہ بیعت کی اپنی نوعیت میں فرد ہے کہ جو بات خواب میں دیکھی اسی کا بیداری میں پورا ظہور تھا۔ ابتدائی عمر سے ان کو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے بالکل بے تعلقی رہی، حالانکہ مولوی صاحب کے مکرم نے جو ایک باکمال درویش تھے، وقت وصال ارشاد فرمایا تھا کہ خیر وارث ہی تیرا وارث ہے، مگر ظاہر ہے کہ صغیر السن ہونے کے باعث محمد سرفراز خان صاحب اس فکرے کے مفہوم کو بالکل نہ سمجھے اور دوسرے ہی خیالات میں رہے، مگر جو جس کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کو اسی طرح گھر بیٹھے پہنچتا ہے۔ مولوی محمد سرفراز خان صاحب نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال کی تھی۔ جو کچھ بھی ان پر حضور کا لطف و کرم رہا وہ محض ان کی نادانستگی میں تھا، کیونکہ ابتدا سے بیعت کا رجحان نہ تھا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہونے سے متعلق ان کو دلچسپی نہ تھی، بلکہ دیگر بزرگان دین سے بیعت ہونے کا شوق تھا، مگر حضور انور کی ان کی ہر مصیبت میں کام آئے۔ ڈاکوؤں کے محاصرے کے وقت بھی مدد ملی اور خود تشریف لا کر ان کی بیعت لی۔ مولوی محمد سرفراز خان صاحب اپنے بیعت ہونے کے بعد ام مکرم اس فکرے کا مطلب سمجھے کہ خیر وارث ہی تیرا وارث ہے۔ حق یہ ہے کہ خداوند کائنات نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مدارج عالی عطا فرمائے تھے جن کی مقدس اور نورانی تاثیرات سے ایک عالم محو حیرت ہے، اور آپ کی ذات بابرکات میں وہ قوت کاملہ تھی کہ حاضر و غائب کی یکساں دستگیری فرماتے تھے۔ حضور انور کی بیعت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے جس کا کوئی انتہا نہیں۔ بے حد و بے شمار افراد حضور انور کی غلامی کا شرف رکھتے ہیں۔ کوئی ملک اور مقام ایسا نہیں جو حضور انور کی نام نامی لینے والوں سے خالی ہو۔ جس طرح آپ کی بیعت وسعت نامہ رکھی ہے، اسی طرح ذرائع بیعت بھی مختلف اور باکثرت ہیں اور محتمم بانشان کہ جن سے بعض نہایت اہم مسائل کی یعنی تصدیق ہوتی ہے۔ حق یہ ہے کہ خداوند کریم نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محمود الصفات سے اپنے قدرتوں کا ایک نمونہ دنیا میں پیش کر دیا، جس نے تمام عالم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ جس طرح مسلمانوں کو حضور پر نور کے فیوز و برکات نے مالا مال کر دیا، اسی طرح دیگر مذاہب کے افراد نے بھی سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ میں وہ کمالات فکر و تصوف مشاہدہ کیے جن کے مقابل سر تسلیم خم کر دینے کے سوا اور کچھ نہ بن پایا۔ حضور پر نور کی جانب ہر مذہب و ملت کے افراد کا رجحان تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی کشش ہے کہ ہر شخص آپ کا دل دادا ہے۔ جو ایک نظر دیکھ لیتا تھا وہ متاع صبر و قرار نظر کر دیتا تھا، جس طرف سے گزر ہوتا تھا ہزاروں تیر نگاہ سے زخمی ہو جاتے تھے۔ خدا کی مخلوق دیوانہ وار حضور پر نور پر جان نثار ہوتی تھی۔ عجیب عالم تھا کہ خود بخود لوگ حضور پر گرتے تھے، جس طرف سے گزر ہوتا، جہاں قیام ہوتا خلقت دروازے پر جمع ہو جاتی۔ ہر مذہب و ملت کے افراد حضور ہی کا دم بڑھتے اور حضور پر نور کی صورت و سیرت دونوں کے فدائی تھے۔ حضور کے حسن صورت کی طرح سیرت بھی لاجواب تھی کہ بے شمار مخلوق حضور کی جانب رجوع تھی اور سب کی ظاہری و باطنی طور پر تشفی فرماتے تھے۔ اے زندہ زے حسن تو آئین دل آرائی، جان بندہ روئے تو جہاں رو کے تو ملائی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر مذاہب کے افراد کی روحانیت اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر مذاہب کے افراد کی رجحان اور واقعات بیعت سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلے زمانے میں مسلمان فقیروں کے ساتھ ہندوؤں کو بڑی عقیدت ہوتی تھی اور ہندوستان فقراء کو اپنے درویشوں سے زیادہ ادب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر حاجی صاحب کے زمانہ میں ہندوؤں کا عقیدہ کم ہو گیا تھا اور کوئی ایسا فقیر ہندوستان کے مسلمانوں میں نہ تھا جس پر عام ہندوؤں کو
یعنی کہ فقیروں کا اعتماد ہوتا، حاجی صاحب قبلہ نے اپنے برتاؤ اور باطنی اثر سے اس کمی کو پورا کر دیا اور تمام ملک کے ہندوؤں کی رجحانات حضرت حاجی قبلہ حافظ سید وارث علی شاہ کی طرف ہو گئے۔ ہزاروں ہندو آپ کے مرید ہوئے، بعد نے مسلمان ہو کر احرام حاصل کیا اور بعد نے اپنے دھرم کو نہ چھوڑا مگر وارثی وردی پہن لی۔ حاجی صاحب نے عرس بھی قمری صاحب کو چھوڑ کر شمسی طریقے سے مقرر کیا تھا۔ کاتک کے مہینے میں ان کے ہاں عرس ہوتا تھا، جس کی وجہ غالباً یہی ہوگی کہ ہندو عقیدت مندوں کو آسانی ہو۔ عرس میں اس قدر عظیم و شان مجمع ہوتا تھا اور ایسے مختلف لحال اور مختلف عقائد لوگ جمع ہوتے تھے کہ تعجب آتا تھا۔ ہزاروں ہندو عورت و مرد یا وارث کا نعرہ لگاتے دیوانہ وار دیوا کی گلیوں میں پھرتے تھے۔ خدا کی وردی احرام کا ملبوس نکلتا تھا اور احرام کو پرتکلف خوان میں لگایا جاتا تھا اور منت مان کر یہ لباس جو ہے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو نعرے لگاتے ہوئے حاجی قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حاجی حافظ سید وارث علی شاہ اس احرام کو پہن لیتے تھے اور پرانا ان لوگوں کو دے دیتے تھے۔ پرانے احرام کو تبرک کے طور پر وہیں دھجیاں وہیں ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت کا جوش، اس وقت کا خلوص، اس وقت کی یگانگت، اس وقت کی وحدت قلبی الفاظ کے ذریعے سے ادا ہونا ناممکن ہے۔ ہندو مسلمان چھوٹے بڑے سب ایک خیال اور ایک رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ فی الواقع جن بزرگوں نے بارگاہ وارثی کا سماع دیکھا ہے وہ بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت کا ایک منظر ایک عجیب دل گزار منظر ہوتا تھا۔ باکثرت تنوز حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے اہل دل اور صاحب کیف ہو گئے۔ ہزاروں کے قلوب سے تعصبات کی تاریکیاں دور ہو گئیں، سینکڑوں پابندے صوم و صلات ہو گئے۔ بات تو اسلام میں اس قدر سخت ہیں کہ ان کی سختی کو پشتینی مسلمان بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف تھا کہ جس سے جو چاہا کام لے لیا۔ حضور انور کے دربار سے خلوص و محبت کا حصہ تو ہر ایک شخص کو ملتا تھا مگر تبدیل مذہب کے متعلق کوئی لفظ زبان مبارک سے ارشاد نہ فرماتے تھے۔ خود بخود دیگر مذاہب کے افراد سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جمال عدیم المثال کو دیکھ کر جان و دل سے اسلام کے شیدائی بن جاتے تھے۔ اس لیے خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی اخبار وکیل لکھتے ہیں کہ ہم نے اکثر ہندوؤں کو دیکھا ہے کہ وہ حاجی صاحب کی مریدی کے سبب اسلام اور طریقہ اسلام کے شیدائی بن گئے اور بعد در پردہ مسلمان تھے۔ بعد درود و شریف اور آیات قرآنی کو نہایت ذوق و شوق سے پڑھتے تھے اور مزے لیتے تھے۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر مذاہب کے افراد کی جو واقعات بیعت ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارث آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارث آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔